أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يخلق خلقه القائلون ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله في سركم وعلانيتكم وفي شدتكم ورخائكم فإن التقوى نور القلب وزاد المعاد وسبيل الفوز في الدارين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يثبتنا على صراطه المستقيم إنه أرحم الراحمين أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صلوات برادران ایمانی مومنین کرام، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ صاحبان ایمان کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، یہ جو آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ سورہ مبارکہ حج کی 37 نمبر آیت ہے، اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، لیکن یہ چونکہ براہ راست ہمارے آج کے اس قربانی کے موضوع سے متعلق تھی، لہذا میں نے پہلے اس کی تلاوت کی ہے، لیکن ابھی ربط مسئلہ کے لیے اس پہلی آیت کو بھی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کے ذہن میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 36 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو کھلاؤ۔ جو آ کر مانتا ہے اسے بھی کھلاؤ اور جو نہیں مانتا اسے بھی اس قربانی سے کھلاؤ۔ یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ مومنین کرام، قربانی کے اونٹ شعائر اللہ میں سے قرار دیے گئے ہیں۔ قربانی کے جانور کو اللہ نے شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ جعلناہا شعائر اللہ وہی ہیں جنہیں اللہ شعائر اللہ قرار دیتا ہے۔
میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، مختصر عرض کروں گا۔ شعائر اللہ، اس کا انتخاب میں نے نہیں کرنا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، شعائر اللہ کا انتخاب اللہ نے کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا، ہم نے شعائر اللہ قرار دیا۔ لہذا آج کا ایک پیغام یہ ہے، ہر چیز کو شاعر اللہ نہ بنائیں۔ شاعر اللہ کے لیے معیار موجود ہے، پیمانہ موجود ہے، اور اس کے مطابق اسے شاعر اللہ قرار دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے تعین شاعر اللہ ضروری ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، اسی شاعر اللہ میں قرار دیا ہے کہ تم اس چیز کو راہ خدا میں قربان کرو، اور اس میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں زیادہ ایثار کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، انہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ ذبح کی شرائط ہیں، یہ جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس کی شرائط ہیں، اور خود جو حلال گوشت جانور ہے اس کی بھی شرائط ہیں۔ جب حلال کرتے ہیں اور میرے اور آپ کے لیے کھانا جائز اور حلال قرار پاتا ہے، اس کی شرائط ہیں۔ بسم اللہ پڑھنی چاہیے اس پر، ہاں بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرے۔ روبہ قبلہ ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف اس جانور کو کریں اور ذبح کریں۔ فری اوداج اربعہ، 4 رگیں کٹنی چاہیے، تب جا کر وہ ذبح شرعی تحقق پیدا کرے گا۔ بالحدید، لوہے کی چھری سے ذبح ہونا چاہیے، اسٹیل کی چھری سے ذبح نہیں کر سکتے۔ تو یہ شرائط جو ہیں ذبح کی، وہاں پر ان کا خیال کیا جائے۔ ایک جملہ یہاں پہ عرض کر دوں، راولپنڈی اسلام آباد کا مجھے نہیں معلوم یہاں پر ابھی کیا صورتحال ہے، سوشل میڈیا بہت ساری چیزیں سامنے لے آتا ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے اطاعت پروردگار میں، قربانی کے جانور سے کشتی نہیں کرنی۔ ایک قربانی کا جانور ہوتا ہے، پورا قبیلہ اس کے پیچھے ہوتا ہے اور پورے شہر میں اس کو گھما رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ تجربہ نہیں ہوتا، نووارد ہوتے ہیں، لہذا یا اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں یا اس کو، تو یہ کام نہیں کرنا۔ اطاعت خدا میں، سنت نبی خدا میں یہ کام کیا جا رہا ہے، لہذا یہ مظاہرہ ہر جگہ پر ہونا چاہیے کہ اطاعت۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، جو اس ذبح کے عبادت ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ بنیادی شرائط میں سے نام خدا اگر اس پر نہیں لیا جائے گا تو اس کو عبادی عمل قرار نہیں دیا جائے گا، اور قصد قربت بھی اس میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ایک جملہ جو جس کے لیے اس آیت کو انتخاب کیا، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس کا گوشت یعنی قربانی کے جانور کا گوشت قانع کو بھی کھلاؤ اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ آیت قرآنی ہے۔ قانع اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ اسے دیتے ہیں وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ قانع جو اس کو مل جائے اس پر راضی ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ معتر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو دستے سوال دراز نہیں کرتا، اس کا معاملہ ذرا زیادہ حساس ہے، نہیں مانگتا، کسی سے سوال نہیں کرتا۔ بعض ایسے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات تک وہ پورے شہر کا چکر لگاتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ آپ نے راہ خدا میں دیا ہے، ان کو بھی دے دیجئے، لیکن ان سے کہیں زیادہ وہ ہے جو دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ سارے عزیزان میری طرف توجہ فرمائیں اور اس جملے کو غور سے سنیں۔ قربانی کرنے سے پہلے نئے نئے ڈیپ فریزر لے کر بڑے بڑے گھر میں نہ رکھیں۔ فریزر کی قیمتیں قربانی سے پہلے بڑھ جاتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ جی ہم نے اونٹ قربان کیا ہے۔ اچھا اونٹ قربان کیا ہے، آپ کی میں بھی قربان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ کی انا بھی قربان ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، یہ قربان ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ گھر میں سٹور نہ کریں آپ، اپنے یخچال، فریزر، ڈیپ فریزر، ان میں ان کو نہیں، جو مستحق ہیں ان کو عطا کریں۔ جس خدا نے آپ کو قربانی کی توفیق عطا فرمائی ہے، سال کے باقی دنوں میں بھی وہی خالق ہے، وہ آپ کو پھر عطا فرمائے گا۔ بطور خاص بحریہ ٹاؤن والے شاید اس چیز کی طرف متوجہ نہ ہوں، بہت ساری چیزیں شاید ان کے لیے
ان کے اذہان سے اجنبی ہوں. اپنے گرد و پیش اپنے پڑوس میں دیکھیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا سفید پوش رہتا ہو جو سارا سال اسی دن کا انتظار کرتا ہو کہ مسلمان اللہ کے نام پر اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو قربان کریں گے تو وہ گوشت ہمیں بھی ملے گا اور ہم بھی شکم سیر ہو کے گوشت کھا لیں گے. لہذا اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائیں, سفید پوشوں کو دیکھیں, یتیموں کو دیکھیں, بیواؤں کو دیکھیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کو دیکھیں اور ان کو عطا کریں. اللہ رب العزت آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور اس کے بعد میں اگلی آیت جو براہ راست اس موضوع کی آیت ہے اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. سورہ حج کی آیت نمبر 37. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قابل غور نکتہ ہے. یہ جو جانور قربان کر رہے ہیں نا آپ, نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچے گا, نہ ہی اس کا خون اللہ تک پہنچے گا. اللہ کو اس کا خون بھی نہیں چاہیے, اللہ کو اس کا گوشت بھی نہیں چاہیے, بلکہ اللہ تک جو چیز پہنچے گی وہ تمہارا تقوی ہے, وہ تمہاری خدا خوفی ہے, وہ تمہارا اطاعت پروردگار میں اپنے ہر عمل کو انجام دینا ہے. یہ ہے کہ جو اللہ تک پہنچے گا. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو اور اے رسول آپ نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیں. اچھا, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا, یہ ایک خاص پس منظر رکھتی ہے آیت. زمانہ جاہلیت میں عرب جاہل, بدو, ہاں, وہ جو تہذیب سے بے بہرا تھے, ان کی ایک رسم تھی کہ وہ قربانی کا گوشت خانہ کعبہ کے پاس لا کے رکھ دیتے تھے. جانور ذبح کیا اور وہاں پر اس کا گوشت رکھ دیا, اور پھر قربانی کے جانور کا جو خون ہے اسے کعبہ کی دیواروں پر ملا کرتے تھے. یہ ان کی ایک رسم تھی اور ایک عادت تھی. اس طرح ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ گوشت اور یہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں ہم نے گوشت رکھ دیا یا اس کا خون مل دیا تو اب یہ اللہ کی بارگاہ میں منتقل ہو جائے گا. اس جاہلانہ سوچ کو دور کرتے ہوئے فرمایا, یہ آیت اس جاہلیت کی سوچ کی نفی کر رہی ہے. ان جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا, نہ اللہ ان چیزوں کا محتاج ہے, اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ, تقوی کے ساتھ اگر کوئی عمل انجام پائے گا تو وہ ضرور بارگاہ حق تعالی میں پہنچ جائے گا, وہ بارگاہ الہی میں پہنچ جائے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی. قربانی کا اصل محرک ایثار ہے اور ایثار تقوی ہے. اللہ کے پاس وہی عمل پہنچے گا جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ انجام پایا ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین, اور اللہ اعمال کو اگر قبول کرتا ہے تو انہی سے قبول کرتا ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اور تقوی الہی کی بنیاد پر اعمال عبادی کو بجا لانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله حمدا كثيرا دائما على كل نعمه وآلائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أزليا أبديا سميعا بصيرا، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد الأطهار الأبرار الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. وجعلت مودتهم أجر نبيك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مومنین کرام، دوسرے خطبے کی ابتدا میں اپنے آپ کو اور آپ سروران گرامی کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. مومنین کرام، بالکل مختصر کچھ مطالب عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. حج کے اسرار اور حج کی حقیقت اور حج کے اعمال کو بجا لانے کے پیچھے فلسفہ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام آپ نے بیان فرمائے ہیں. آپ کا ایک صحابی ہے، آپ کی خدمت میں آتا ہے، شبلی نام ہے اس کا، شبلی نام ہے، یہ معصوم کی خدمت میں آتا ہے. اور ظاہراً اس سال امام بھی حج پہ تشریف فرما ہوئے اور شبلی بھی گیا حج پہ، اور حج کے بعد یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں. جب یہ حج کے بعد مولا کی خدمت میں آیا تو امام نے پوچھا کہ اے شبلی، کیا تو حج کر کے آیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں اے فرزند پیغمبر، میں حج کر کے آیا ہوں. امام علیہ السلام نے کچھ سوالات اس سے پوچھے. طولانی حدیث ہے، میں بالکل مختصر 1 یا 2 پیراگراف آپ کی خدمت میں مختصر عرض کر کے زحمت تمام کر رہا ہوں. امام نے سوال کیا، جب تو میقات کے پاس پہنچا، میقات آپ سمجھتے ہیں جو گئے ہیں یا جو نہیں گئے انشاءاللہ جائیں گے، جہاں پر حاجی احرام باندھتا ہے، میقات. جب تو میقات کے پاس پہنچا اور
تو نے لباس احرام پہننے کا ارادہ کیا تو کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنا یہ لباس اتار کر لباس اطاعت پروردگار پہن رہا ہوں؟ یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ احرام صرف سلے ہوئے اس لباس کو اتار کر انسلے اس سفید رنگ کے 2 چادروں کے اس کا نام نہیں ہے کہ اس کو اتارا اور اس کو پہن لیا۔ امام فرما رہے ہیں کہ حقیقت احرام یہ ہے کہ جب تو وہ لباس اتارتا ہے اور یہ احرام پہنتا ہے تو تیری نیت ہونی چاہیے کہ میں لباس اطاعت پروردگار پہن رہا ہوں، میں اللہ کی اطاعت کا لباس پہن رہا ہوں۔ شبلی نے کہا مولا میں نے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا، میں نے تو ایسی کوئی نیت نہیں کی، میں آزاد اگر یہاں سے باہر آ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو گویا شبلی نے یہ معصوم کی خدمت میں عرض کیا مجھے تو اس چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں نے تو سادہ سادہ وہ لباس اتارا ہے اور یہ لباس احرام پہن لیا ہے۔ امام نے پوچھا کہ یہ بتا کہ جب تو نے وہ اپنا پہلے والا لباس اتارا اور تیرے بدن پر اب لباس باقی نہ تھا تو کیا تو نے یہ نیت اور ارادہ کیا تھا کہ میں ریا اور نفاق سے بھی اپنے بدن کو عریان کر رہا ہوں؟ اس لباس کے اترنے کے ساتھ میں نے ریا کو بھی اپنے بدن سے اتار دیا، منافقت کو بھی اپنے اس بدن سے جدا کر دیا، کیا تو نے یہ ارادہ کیا تھا؟ تو شبلی کہتا ہے کہ مولا میں نے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا، میں نے ایسی کوئی نیت نہیں کی۔ اس کے بعد امام نے پوچھا کہ جب تو نے غسل احرام کیا، احرام سے پہلے غسل کیا، تو آیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ اس غسل کے ذریعے تو اپنے آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بھی پاک کر رہا ہے؟ یہ جواب میں کہتا ہے مولا میں نے ایسی کوئی نیت نہیں کی۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے احرام باندھتے ہوئے، تو نے غسل کرتے ہوئے اور تو نے یہ سارے اعمال بجا لاتے ہوئے اگر یہ نیتیں نہیں کی تو گویا کہ تو نے حج کا احرام باندھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ روح احرام سے اور حقیقت احرام سے تو عاری ہے، تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور اس بنا پر نہیں کہا جا سکتا کہ تو نے حج کے اعمال کو صحیح طرح سے انجام دیا ہے۔ اس کے بعد آخری پیراگراف، روایت کو چھوڑ دیا، آخری پیراگراف، امام نے پوچھا کہ جب تو قربانی کر رہا تھا تو کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ تو حقیقی تقوی اور پرہیزگاری کی طرف چلا جائے گا اور لالچ کا گلا گھونٹتے ہوئے، لالچ کا گلا کاٹتے ہوئے سنت اور سیرت ابراہیم کی پیروی کرے گا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند اور نور نظر کو خدا کی رضایت کی خاطر چھری کے نیچے لٹا دیا اور اپنے بعد والوں کے لیے ایک یادگار چھوڑ کے گئے، کیا تو نے لالچ کے گلے پر چھری پھیرنے کا ارادہ کیا تھا؟ کہا مولا میں نے کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا۔ امام نے فرمایا بس نہ تو منا گیا ہے، نہ تو نے رمی جمرہ کیا ہے، نہ تو نے سر منڈوایا ہے، نہ تو نے قربانی کی ہے، نہ تو نے اعمال حج انجام دیے ہیں، نہ ہی مسجد خیف میں نماز ادا کی ہے، نہ ہی طواف انجام دیا ہے، نہ ہی قرب خدا حاصل کیا ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا تو سمجھ رہا ہے تو حاجی ہے، اللہ کی نگاہ میں اور آل محمد اور محمد مصطفیٰ کی نگاہ میں تو حاجی نہیں ہے، تیرا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو نے معرفت کے ساتھ حج بجا نہیں لایا۔ اس روایت کے مطابق شبلی نے باقاعدہ امام معصوم سے درس حاصل کیا معرفت کا اور اسرار حج کا، اور کہا کہ میں اگلے سال دوبارہ جا کر معرفت کے ساتھ حج کو بجا لاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اعمال عبادی کو معرفت کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
خدایا تجھے محمد و آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو قرآن و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے صحیح معنوں میں متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام حاضرین مسجد کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، حاضرین مسجد کے مرحومین کی مغفرت فرما، رزق و مال و جان کی حفاظت اور برکت عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام جو والدین اپنے بچوں کے لیے کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بطور خاص جن بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں اللہ ان بچوں کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام وطن عزیز کو استحکام اور سلامتی عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ مقامات مقدسہ کی حفاظت، مراجع کی حفاظت، مراکز و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین ولا تفرق بیننا وبین الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین وادخلنا الجنت من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔